آج میں آپ کے لیے محبت کی ایک انوکھی داستان لیے حاضر ہوں جو کہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے، جس کا عنوان ہے محبت یا سراب۔ دل نے جسے زندگی کا ہمسفر سمجھا، حقیقت نے اسے دھوکہ ثابت کر دیا۔ کیا یہ ٹوٹا ہوا دل دوبارہ جڑ سکے گا یا محبت کا یہ سفر ہمیشہ کے لیے تھم جائے گا؟ دلاور نظر آ جائے بس کہیں سے، آئینہ نے دل سے دعا کی تھی۔ کالج کے لیے لیٹ بھی ہو رہی تھی، مگر پھر بھی بار بار اس کا خیال آئے جا رہا تھا۔ صبح ہی ہلکی سی لپسٹک چھپ کر لگائی تھی، بس ایسے ہی چلتے چلتے۔ شکر ہے امی کو پتہ نہیں چلا، اس نے دل میں شکر ادا کیا۔ گیٹ سے باہر سبزی والا حلق پھاڑ کر چیخ رہا تھا، پیاز، ٹماٹر، ادرک اور بھنڈی۔ اچھا امی، بھنڈی گوشت بنا رکھنا، آج موسم اچھا خاصا تپا ہوا تھا، مگر اس عمر میں ہر موسم ہی اچھا لگتا ہے۔ 2 مہینے پہلے کالج ٹرپ پر جاتے جب وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی، اپنے تئیں یا پھر وہ دلاور کی نظر ہوگی جس نے اسے خاص بنا دیا تھا۔ اس نے اپنی فیورٹ میکسی پہنی تھی، 7 گولڈن بندے، اور فسا بھی امی کی نظر سے بچ کر میچنگ ہی پہنا تھا۔ دیکھا تو بہت غور سے بایا والے سر نے بھی تھا، مگر ان کے دیکھنے میں وہ بات کہاں جو دلاور میں تھی۔ لڑکیاں کہتی تھیں کہ دلاور میں رکھا کیا ہے، نہ وہ خوش شکل ہے، نہ ذہین ہے، نہ پیسے والا، اور تو اور رنگ بھی صاف نہیں، اور تم تو اتنی پیاری ہو۔ یہ تانیہ کی رائے تھی۔ تم کیا جانو کہ دلاور کتنا اہم ہے میرے لیے وہ کل جہان ہے، اس کے بغیر دنیا ادھوری لگتی ہے مجھے، آئینہ نے دل میں کہا۔ دلاور نے بائک اس کے قریب روک کر ایک گلاب کا پھول دیا تھا۔ قریب ہی گجروں پھولوں کی خوشبو اڑاتی دکان تھی، جس میں پان کھاتے آدمی بھانت بھانت کی بولیاں لگا کر تازہ گلاب اور پتیاں بیچتے تھے۔ وہاں سوگوار لوگ بھی آتے تھے اور منچلے بھی۔ یہاں سے رنگین چادروں، ابایوں اور دوپٹوں کی بہار کا ریلا کالج کو رواں دواں ہوا کرتا تھا۔ دلاور نے یہیں سے ایک ٹہنی والا گلاب آئینہ کو دیا تھا، کانٹوں والا اور سرخ۔ اس کی خوشبو آئینہ کو دنیا میں سب سے الگ لگی تھی۔ آئینہ، تم میری زندگی ہو، میری خوشی ہو، دلاور نے بھلے کسی بھی رنگ میں کہا ہو۔ آئینہ محبت کے رنگ میں سرتا پار رنگ گئی تھی۔ پھول سوکھ کر کالا ہو گیا تھا، مگر نہیں سوکھا تو اس کا معصوم سا دل۔ محبت عورت کرتی ہے، مرد بھی کر لیتے ہیں، مگر عورت کی محبت میں جو معصومیت ہے وہ کسی مرد میں کہاں۔ آئینہ کی معصومیت بھی عروج پر تھی۔ عجیب سے انداز میں وہ بدلتی گئی، اس کی ہوتی گئی، وہ جو اس کا تھا دلاور، اور وہ دلاویز ہو گئی۔ امی نے تپتے کچن سے آواز دی، آئینہ کچھ گھرداری سیکھ لے، اگلے گھر کام آئے گی۔ کوئی کسی کو بٹھا کر نہیں کھلاتا، لوگ صرف تانے دے سکتے ہیں، پچھاڑ سکتے ہیں، شکست دے سکتے ہیں، دلاسا نہیں دے سکتے۔ ایسی باتیں اس نے ہوا کے دوش پر کئی بار سنی تھی، مگر آج پتہ ہی نہیں چلا کون اسے کیا کہہ رہا ہے۔ کسی کا خیال کتنا انوکھا ہے، پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو ایسے ہیں کہ دل دکھانے کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں۔ مہندی ہتھیلی پر لگاتے اور اس کا گہرا رنگ چیک کرتے وہ سوچ رہی تھی کہ دلاور محبت کرنا جانتا ہے، نہ جانے کہاں سے سیکھا ہے، مگر اس کے الفاظ خوبصورت ہیں، کیسے بات کرتا ہے اور سیدھا دل میں اتر جاتا ہے، بدلتے موسموں کی طرح نہیں ہے۔ وہ ہر بار ہی اسے دیکھ کر دل سے خوش ہوتی تھی۔ کاش ساری دنیا ایسے لوگوں سے بھر جائے، اور جیسے امی کہتی ہیں کہ لوگ ہوتے ہیں وہ رہیں بھی نہ۔ خود کلامیوں کا سلسلہ تھا، وہ نہ جانے کب تک چلتا۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی جب اچانک امی نے سامنے ٹرے میں دال، گوشت اور روٹی لا کر رکھی، بلکہ پٹکی تھی۔ نہ جانے کس خیال میں رہتی ہو، اتنی آواز دی ہے جواب تک نہیں دیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نہ جانے کب شام سے رات کا اندھیرا بھی پھیل گیا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ سامنے انار کا درخت اندھیرے میں مکمل ڈوب کر اداس ہو رہا تھا۔ سب اندھیرے میں ڈوب کر کیسا عجیب لگ رہا تھا۔ فرش پر انار کے پھول
بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے دلاور کا دیا ہوا پھول اپنی کتاب میں سمیٹا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات ہو گئی اور پتہ بھی نہیں چلا۔ دلاور نے دھیرے دھیرے محبت کی اور آئینہ کو گرویدہ کر لیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے لفظ اور چھوٹے چھوٹے جملے بہت تیزی سے اسے دلاور کا کر رہے تھے۔ وہ ہر وقت دلاور کے بارے میں سوچا کرتی۔ زندگی میں سوچنے کو اب رہ ہی کیا گیا تھا۔ ایک دن ناصر آ دھمکا۔ اسے ناصر آج سے پہلے کبھی اتنا برا نہیں لگا تھا۔ اور کوئی کام ہی نہیں ہے ملنے ملانے کے سوا، آ جاتے ہیں منہ اٹھا کر۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا، مگر خود پر قابو بھی بہت ضروری تھا۔ امی اندر لاؤنج میں ہے۔ لہجہ پہلے سے بھی روکھا سوکھا ہو گیا تھا، سوکھے پاپے کی طرح جو کئی دن کچن کے کسی کونے میں بے یارو مددگار پڑا رہے ہو۔ میں تو آپ سے بھی ملنے آیا تھا، مگر خیر آنٹی سے پہلے مل لیتے ہیں۔ وہ پھر بھی مسکرا رہا تھا۔ آئینہ کی یادداشت میں وہ کہیں بھی محفوظ نہیں تھا۔ دھیمے قدم اٹھاتے وہ اندر چلا گیا تھا، اور سامنے ہی امی چلی آ رہی تھی۔ اس سے ایسے بات نہ کیا کرو، وہ پیار کرتا ہے تم سے بچپن سے، اور تم منسوب بھی ہو، اور اس سے جو قدر کرے اسے بھی قدر کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ آئینہ، امی نے بہت پیارے ادیبوں کو پڑھ رکھا تھا، بلکہ وہ پڑھنے کی شیدائی تھی۔ کچن میں، لاؤنج میں، بیڈ روم میں، ہر جگہ امی کی کتابیں ملتی تھی۔ امی نے اور اس نے بھی چائے کی گرم خوشبو میں دیکھا کہ ناصر اپنے آفس کی بات کر رہا تھا، مگر دیکھ اسے رہا تھا بڑے طریقے سے۔ کیا شاطر انسان ہے، لحاظ ہی نہیں ہے خالہ کا۔ تاڑ رہا ہے مجھے، اس نے دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہہ ڈالا۔ جب دلاور رشتہ لے کر آئے گا تو صاف منع کر دوں گی امی کو، اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر رکھا تھا۔ دلاور کے خیال میں گزر گئے۔ اس نے ان لمحوں کا شمار ہی نہیں کیا جو اس کی یاد میں گزارے تھے۔ بے خودی کے عالم میں گزرے لمحے جن کے گزر جانے کا اسے علم ہی نہیں ہو سکا تھا۔ 2 دن وہ آ نہیں سکا، اور جب دیکھا تو کالج گیٹ کے سامنے وہ کسی کے ساتھ تھا۔ ایک اور لڑکی جس کی آنکھوں میں خواب تھے، اس طرح کے جو اس نے دیکھے تھے۔ یہ کوئی عام لڑکی تو نہیں ہو سکتی جس حق سے وہ ساتھ تھی۔ اس نے آئینہ کے قدموں سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ میری منگیتر ہے، مگر سچ کہتا ہوں آئینہ، پیار تم سے ہے مجھے۔ دلاور نے جھوٹ بولا اور اس کا گلاب پتی پتی کر ڈالا۔ میں تو اس پھول کو بھی ذرا سا ٹوٹنے نہیں دیا جو تم نے مجھے دیا تھا، اور تم نے میری ذات کو ہی ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس رات وہ پہلی بار تڑپ تڑپ کر روئی تھی۔ اس نے آنسو بہائے تھے، اتنے آنسو کہ اپنا آپ ہی ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ مگر میں پیار تم سے کرتا ہوں۔ ابھی جب اس کے ساتھ ہوتے ہو، اس کی مسکراہٹ پر مسکراتے ہو، تمہاری آنکھیں سے دیکھ کر خوش ہوتی ہے، پھر بھی۔ آئینہ نے آئینہ دیکھ کر سوچا میرا وزن کتنا گر چکا ہے، اور آنکھیں کتنی ویران ہو گئی ہیں۔ کتنا آسان ہے لوگوں کے لیے دوسروں کے دل سے کھیلنا، اسے جھٹکے سے توڑ ڈالنا۔ دنیا واقعی توڑنے والی ہے، جوڑنا نہیں جانتی۔ اس نے اپنی ہڈیوں بھرے ہاتھ کو ایک دوسرے میں جکڑا اور اپنی سفید گردن کو دیکھا جو پہلے کی طرح اٹھی ہوئی نہیں تھی۔ لڑکیوں کے دل چوڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ذرا سی ٹھیس لگنے سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک دوپہر وہ کالج گیٹ سے نکلی، وین نہیں آئی تھی، تب اچانک ہی ناصر سامنے آ گیا تھا۔ چلیں میں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ سامنے کھڑا دلاور دیکھ رہا تھا، وہ اس کی نظروں کے حصار میں تھی تو دوسروں کے انتظار تھا اسے۔ اس نے سٹائل سے بیک سائڈ پہ کیا اور جا کر بیٹھ گئی۔ گرم ہوا نے اس کے سامنے کے ہلکے براؤن بال اڑا کر جیسے مزہ لیا ہو۔ دلاور کا عکس دھندلا گیا۔ وہ محبت میں پاگل کر سکتا ہے، میں پاگل ہو سکتی ہوں تو پاگل تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دھواں اڑاتی سڑک پر وہ دور نکل گئی تھی۔ ناصر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ کون تھا؟ دلاور نے کسی آس کے تحت پوچھا تھا۔ آنکھوں کی روشنی بجھ گئی تھی۔ بچپن سے نسبت طے ہے ہماری، امی نے بھیجا تھا اسے مجھے لینے۔ پیار میں صرف تم سے کرتی ہوں۔ واپس مڑتے آئینہ کی آنکھ سے اس محبت میں اذیت کا آخری آنسو ٹپکا۔
اور سفید براق دوپٹے میں کہیں گم ہو گیا۔